15 سالہ مومنہ کی درد بھری چیخیں اسٹور روم کی طرح دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ 15 سال کی بچی میں اتنا نشہ ہوگا مجھے نہیں پتا تھا۔ سامن نے اس ملازمہ کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ مومنہ کو لگا تھا وہ کوئی فرشتہ ہے جو اسے محبت دے رہا ہے، مگر آج اسے اندازہ ہوا تھا وہ تو اس کے وجود کو نوچنا چاہتا تھا۔ مومنہ کو لگا اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ وہ ان سب کے بارے میں جانتی تک نہیں تھی۔ پورے جسم پہ اس کے لبوں اور دانتوں کو محسوس کر رہی تھی۔ سامن نے اسے جیسے ہی چھوڑا اس کا وجود بے جان ہو گیا۔ اس کے وجود میں حرکت نہیں تھی۔ مریم، یہ ٹاول مجھے پکڑا دو، واش روم سے آتی ہوئی آواز سن کے مومنہ نے ایک دم سے واش روم کی طرف دیکھا، وہ جو روم کو صاف کرنے آئی تھی۔ مسلسل مریم کا نام سن کے وہ اسے ٹاول مانگ رہا تھا۔ اس نے بیڈ پہ پڑا ہوا ٹاول دیکھا، آہستگی سے اٹھایا، پھر ایک دفعہ سوچنے لگی کیا مجھے انہیں ٹاول دینے جانا چاہیے، مگر اگلے ہی لمحے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹاول دوبارہ سے واپس بیڈ پہ رکھ دیا۔ میڈم، میری بات سمجھ نہیں آ رہی، پلیز مجھے ٹاول پکڑا دو، پلیز۔ ایک تو تمہاری ناراضگی ختم نہیں ہوتی، اس سے میں بہت زیادہ تنگ آیا پڑا ہوں۔ مومنہ نے دوبارہ سے اس ٹاول کی طرف دیکھا، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ٹاول کو اٹھاتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سامن کا ہاتھ دیکھ رہی تھی جو واش روم کے دروازے سے باہر نکلا ہوا تھا، مسلسل ٹاول مانگے جا رہا تھا۔ اس نے چلتے ہوئے لاکی اسے ٹاول پکڑایا۔ جیسے ہی سامن نے ٹاول پکڑایا، ایک دم سے اس کی کلائی کو کھینچتے ہوئے پیچھے وہ کھینچ چکا تھا اور وہ اچانک اس کے اوپر آ گری تھی باتھ ٹب میں۔ سامن آنکھیں پھاڑے سامنے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ 15 سال کی وہ بچی اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ سامن کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اسے تو یہی لگ رہا تھا وہ مریم ہے، اس کی بیوی ہے، مگر سامنے کھڑی ہوئی مومنہ کو دیکھ کے وہ حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً ہی اسے پیچھے ہٹا۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، فوراً سے پیچھے ہوئی۔ میں روم میں صفائی کرنے آئی تھی، آپ بار بار ٹاول مانگ رہے تھے، میں نے سوچا میں ہی پکڑا دیتی ہوں، لیکن آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ معصومیت سے کہنے لگی، ہاتھ کھینچا تھا اپنی بیوی سمجھ کے، مجھے کیا پتا تھا کہ تم سامنے ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اسے باہر جانے کا کہنے لگا۔ وہ ابھی پیچھے مڑنے ہی لگی تھی، ایک دفعہ پھر سے پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ اسے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نظر نہیں آتا کیا کہ مالک کی باہوں میں گرنے کا بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اسے دور ہوئی۔ وہ مکمل طور پہ بھیگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آئی، سامنے کھڑی ہوئی مریم خونخوار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی، تم میرے شوہر کے ساتھ واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ اور بھیگی ہوئی حالت میں؟ واؤ! تھوڑی دیر بعد پیچھے سے ضامن بھی مریم کی آواز سن کے باہر آ چکا تھا۔ دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اچھا ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ یہ لڑکی اتنی صبح صبح تمہارے ساتھ واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ اور اس کی بھیگی ہوئی حالت، بغیر کپڑوں کے ٹاول میں لپٹے ہوئے تم، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگی، دیکھو میری بات سنو، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ غصے میں بولا تھا، ابھی سب حویلی والوں کو بلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سب کو اکٹھا کر چکی تھی۔ حاکم صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا
کہنے لگے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ بابا، آپ لوگوں کو پتہ ہے اسے بس موقع چاہیے ہوتا ہے مجھ پہ الزام لگانے کا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا یہ سوچ رہی ہے۔ پلیز بابا اسے بولیں، اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے۔ وہ ٹاول پکڑانے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مریم ہے، اس وجہ سے میں نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ اچھا، تم کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے کھینچو گے تمہیں یہ لگے گا کہ وہ مریم ہے۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، دیکھو اب تم بہت زیادہ بات کو بڑھا رہی ہو، اتنی بڑی بات نہیں۔ مومنہ وہاں ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی، ایک دم سے وہاں سے جانے لگی۔ جب مریم نے اس کا بازو پکڑا، پہلے بھی اس کے ساتھ وہ 1-2 دفعہ دیکھ چکی تھی، اسی کے ساتھ شادی کرو، یہ ملازمہ تمہیں بہت زیادہ حسین لگ رہی ہے، اس کے بازو سے پکڑ کے اس کی طرف پھینک چکی تھی۔ وہ فوراً سے حویلی میں اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو چکا تھا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں بی بی جی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مومنہ نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، بس مردوں کو اپنے جھانسے میں پھنسانا آتا ہے۔ وہ غصے میں بولی تھی، پیسے بٹورنے ہوتے ہیں بس، اور تمہارے بھی یہی حالات ہیں۔ وہ غصے میں بولی، نہیں بی بی جی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ دوبارہ سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرنے لگی، ایسا ہی ہے، یہ کہہ کے ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولی، مریم کیا کر رہی ہو، اسے تکلیف ہوگی۔ اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کے ساتھ ہی ابھی نکاح کرو، تم اس کے ساتھ ہی رہو گے، اسی کے ساتھ جو رنگ رلیاں منائی ہیں۔ اب بڑے شاہ جی، آپ کی عزت کہاں چلی گئی؟ اب اپنے بیٹے کو بولے نا کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ نہ جانے کیا مریم کو ہو چکا تھا، وہ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے بابا سائیں اس کے ساتھ نکاح کروائیں، اس ملازمہ کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے، تمہیں آج ہی اس ملازمہ کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تم نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو تم ہی اس سے عزت بھی دو گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جا چکے تھے۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں، اس لڑکی کو لے کے جلدی سے، ہمیں مولوی کا انتظام کرتا ہوں، تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ سب حویلی والے حیران تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سب کچھ کیا ہو چکا ہے۔ سب کا دماغ گھوم گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ تو غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ آہستہ آہستہ سب حویلی والے چلے گئے۔ مریم بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور مریم تو یہی چاہتی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا اپنے شوہر کی زندگی سے نکلنے کا۔ اس کے لیے بہت آسان تھا، وہ کسی قیمت پہ بھی خلا نہیں لینا چاہتی تھی۔ آخر کو خلا لے کے اسے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا جتنا اسے طلاق لے کے ہونا تھا، اسی وجہ سے وہ طلاق ہی لینا چاہتی تھی۔ حاکم صاحب نے اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا اور کہنے لگے، بے شک یہ پہلے ملازمہ تھی، لیکن اب یہ اس حویلی میں ایسے ہی رہے گی جیسے مریم اس حویلی میں رہتی ہے۔ اس وجہ سے اس کا نکاح نہیں کروایا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ضامن کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دیکھو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو۔ ایک تو ہم دونوں کے درمیان عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے، دوسرا تمہیں اس حویلی کی ملازمہ تھی، لیکن میں تمہیں عزت دوں گا کیونکہ اب تم میری بیوی ہو، لیکن شاید
شاید میں تمہیں بیوی والے حقوق نہ دے سکوں۔ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے اس معصوم پہ ترس آ رہا تھا جو بلا وجہ اس کے غصے کی بھینت چڑھ چکی تھی۔ دیکھو، میں مریم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مریم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن بار بار اس کا یہ رویہ مجھے شاید اسے نفرت کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنے لگا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ باہر پہلے ہی موسم کافی زیادہ خراب تھا۔ اب وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس کے ساتھ اور ملازمین ہوتی تھی کوارٹر میں، جس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اس حویلی کی سب سے چھوٹی ملازمہ تھی۔ بالکل اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ گھبراتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ معصوم سی لڑکی پتہ نہیں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا، مگر فضول میں بیٹھنا اسے بیکار لگ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ویٹ کرنا، اپنا لیپ ٹاپ لے کے آؤں گا، یہاں پہ ہی بیٹھنا، کام کروں گا۔ اس کی بات سن کے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی تکیے پہ سر رکھے بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، شاید مجھے ماریں گے، ڈانٹیں گے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، جیسے باقی ملازمین مجھے ڈانٹتی تھی۔ وہ خود سے سوال جواب کیے جا رہی تھی۔ جب واپس کمرے میں آیا، اس کے پاس لیپ ٹاپ تھا۔ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے وہ بچی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں لیپ ٹاپ سے، پک دیکھنا پسند کرو گی؟ کیونکہ یہ 2 دفعہ وہ اسے اپنے لیپ ٹاپ کو چھیڑتے ہوئے اپنے کمرے میں دیکھ چکا تھا، تبھی اس کے لیے لیپ ٹاپ اٹھا کے لایا تھا۔ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اوکے، میں دکھاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا، مگر وہ ڈر رہی تھی۔ تھوڑا سا اسے دور ہو کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ او ہو یار، بیوی ہو تم میری، تو آ جاؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ بالکل اسے اپنے پہلو میں بٹھا چکا تھا، بالکل اس کے ساتھ لگ کے بیٹھ چکی تھی اپنی گود میں۔ لیپ ٹاپ رکھے وہ اسے تصاویر دکھا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، یہ جب آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، تمہیں یاد ہے یہ حویلی میں میری سالگرہ تھی، تم شاید بہت چھوٹی تھی۔ وہ بچپن سے اس حویلی میں رہتی تھی، اس وجہ سے ہر چیز کے بارے میں پتہ تھا، تبھی وہ اسے یاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھو پکس، تم بھی دیکھو، تم بالکل ہماری فیملی کا حصہ لگتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وجہ سے وہ بہت زیادہ نکاح کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے دکھائے جا رہا تھا۔ اسے اپنے کندھے پہ بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا، وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکائے نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس کا چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پہ سجائے وہ سو رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیسے زندگی میں کوئی بھی انسان شامل ہو سکتا ہے؟ مجھے اس چیز کا آج اندازہ ہوا۔ میں نے کبھی تمہیں دیکھ کے یہ سوچا بھی نہیں تھا، ایک دن تم میری بیوی کے روپ میں جو میرے پہلو میں بیٹھو گی۔ نہ جانے کیوں اس پہ غصہ نہیں تھا، کیونکہ ان سب میں اس کا قصور نہیں تھا۔ وہ تو اسے یہ احساس کروانا چاہتا تھا۔ وہ تو بس خود بھی پھنس گئی تھی ان سب میں، اسے اٹھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنے حصار میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا
جیسے ہی وہ دور جانے لگا ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ بوا جان میرے پاس ہی رہے نا، یہ کہتے ہوئے وہ اسے یہ احساس کروانا چاہتا تھا، وہ تو بس خود بھی پھنس گئی تھی۔ ان سب میں وہ اسے اٹھانا بھی نہیں چاہتا تھا، اپنے سائے میں اٹھا لیا۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی۔ میری جان میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اس کے قریب لیٹ گیا، بالکل اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مومنہ ایسے سوتی ہے۔ سامن کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ معصوم سی لڑکی اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ مریم کا خیال آتے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مریم آئینے کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ اتنی رات کو کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے پوچھنے لگا، بس ایک فرینڈ کی پارٹی ہے، ابھی اس کی مجھے کال آئی تھی تو ادھر جانے لگی ہوں۔ آخری دفعہ اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگاتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ یہ کوئی ٹائم ہے پارٹی پہ جانے کا؟ پھر کبھی چلی جانا۔ وہ اسے منع کرنے لگا، تم ابھی بالکل بھی نہیں جا رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مریم کے پاس آیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ویسے اتنی خوبصورت اگر بیوی لگ رہی ہو تو اسے گھر سے باہر نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کے اس کے ساتھ ایک رات گزارنی چاہیے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، بجائے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا فضول کام کر رہے ہو میرے ساتھ؟ پلیز دور رہو مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور کر چکی تھی۔ کیا مطلب؟ شوہر ہوں تمہارا، ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ ویسے وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دینا۔ دیکھیں اس کی بار بار کالز موبائل پہ آ رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ کہہ کے اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ فوراً سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار مومنہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے سکون کی نیند سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ڈریسنگ کے سامنے پڑا ہوا موبائل بج رہا تھا۔ وہ پاس آیا تو شاید جلد بازی میں اپنا موبائل وہاں پہ ہی بھول کے چلی گئی تھی۔ اس نے موبائل دیکھا، سامنے آنے والی کال دیکھ کے اس نے فوراً ہی موبائل کو اٹھا کے اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں ڈارلنگ، ابھی تک تم پہنچی کیوں نہیں؟ تمہیں پتہ ہے کتنی شدت سے تمہاری قربت کو جی جا رہا ہے۔ کب چھوڑو گی اس ذلیل شوہر کی جان؟ خلا ہی لے لو۔ کیا ہے تمہیں پتہ تو ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ختم کرو اس ڈرامے کو۔ تمہیں طلاق چاہیے، پیسے کی کمی ہے تو مجھ سے لے لینا، جتنا چاہیے ہوا۔ مانا کہ اس نے حق مہر زیادہ لکھوایا تھا، طلاق میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ وہ شخص اپنی ہی دھن میں باتیں کر رہا تھا، مگر سامن کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ وہ لڑکی جسے اتنی محبت کی تھی، اتنا ٹوٹ کے چاہا تھا، وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کے ہی اس کا دل کسی نے مٹھی میں مسل دیا۔ موبائل کو وہیں پہ پھینکتا ہوا اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے
آنسوؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مریم، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے سبھی نفوس ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ جب مومنہ کا ہاتھ پکڑے وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا، اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ نوکرانی ہے، اسے تم نے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا؟ مریم کی بات سن کے وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، نوکرانی نہیں ہے یہ، اور بھول رہی ہو تمہارے کہنے پہ یہ میری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ اب نوکرانی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ وہ بغیر سب کا لحاظ کیے مومنہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا اور شدت سے اس کے ہاتھ کو چوم گیا۔ مومنہ چھنپ سی گئی تھی، فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ بالکل نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ مریم خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب؟ اب تم اس 2 ٹکے کی نوکرانی کو میری جگہ بٹھاؤ گے یا تم اس کے ساتھ بیٹھو گے؟ صبح مریم نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا، مگر وہ آرام سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اور اس کی ڈٹھائی دیکھ کے حاکم صاحب کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مریم بیٹا؟ کیوں تم بات بات پہ اتنا چلانے لگ جاتی ہو؟ حاکم صاحب کی بات سن کے وہ کہنے لگی، تایا جان آپ کو یہ نظر نہیں آتا وہ ملازمہ کو اپنے پہلو میں بٹھا کے ناشتہ کروا رہا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے ایک دم سے مومنہ کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، پہلو میں انہیں بٹھانا، اپنی باہوں میں بھی بھرنا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے کی طرف جانے لگا۔ مومنہ کو تو یوں لگا جیسے کسی نے اسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا ہو۔ وہ حیران تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، میری جان محبت کر رہا ہوں، اور کیا کرنا ہے؟ بیوی ہو نا تم میری، بیوی والے حق دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں لے کے آیا، لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ وہ ڈرتے ہوئے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، اس کے اوپر جھکتا ہوا کہنے لگا، جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں ویسے ہی مجھے بدلے میں تم سے محبت کا جواب محبت سے چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے بالوں کو ٹھیک کیا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہو گئی، اسے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ مریم اگر تمہیں کچھ بھی کہے سب سے پہلے مجھے بتانا، اور اگر وہ تم پہ غصہ کرے تو تم نے فوراً اس کی باتوں کا جواب غصے میں ہی دینا ہے۔ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گی، لیکن وہ بڑی بیگم ہے، مجھے ڈانٹیں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کوئی کچھ بھی تمہیں نہیں کہے گا، جیسے میری مما مریم ہے اس گھر میں، جو مقام مرتبہ ان کا ہے بالکل ویسے ہی تمہارا بھی ہے۔ تم کوئی ملازمہ نہیں ہو، کوئی کچھ کہے تو اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارنا، سامنے کوئی بھی ہو۔ وہ محبت سے اسے سمجھائے جا رہا تھا، تم میری شیرنی ہو اور شیرنی بن کے تمہیں رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ وہ جی جان سے کپ کپائی تھی، وہ خود نہیں جانتا تھا وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں شاید وہ اسے جلانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہا تھا، اور وہ تو حیرت میں ڈوبی جا رہی تھی۔ اچانک اس شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ مومنہ کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ باہر آئے تو حاکم صاحب کہنے لگے، دیکھو تمہیں پتہ ہے مریم کو ان سب باتوں پہ غصہ آتا ہے، تو پھر کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم نے پہلے بھی اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے،
اب اس لڑکی کے ساتھ؟ بس کر دیں بابا جان، مریم مریم، آپ کو زیادہ پیاری ہے وہ مریم۔ دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ سننا چاہتا ہوں۔ مومنہ کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے نا، آپ اپنی مرضی سے میرا اس کے ساتھ نکاح کروایا ہے، تو اب پلیز کچھ بھی مت بولیں۔ وہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنی بیوی سمجھ چکا ہوں، اسے وہی مقام مرتبہ دوں جو اپنی بیوی کو دیتے ہیں، اپنی بہو کو دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ مریم حاکم صاحب کے پاس آئی۔ مجھے آپ کے بیٹے سے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسے بولیں کہ مجھے ابھی طلاق دے۔ وہ ہائپر ہوئے جا رہی تھی۔ حاکم صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، اتنا غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ سیریسلی؟ میں زیادہ سوچ رہی ہوں؟ بس بیٹا ریلیکس ہو کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ ان کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھنڈے دماغ سے میں نے کیا سوچنا ہے؟ اپنے بیٹے کے بارے میں تو انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ دن گزرنے لگے۔ آئے دن مریم نے کوئی نہ کوئی فساد گھر میں کھڑا کیا ہوتا تھا۔ رات کو پارٹی پہ چلی جاتی تھی اور وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس کی خاموشی اب مریم کو پریشان کرنے لگی تھی۔ بس 2 دن کی بات ہے زبیر، پھر میں اسے طلاق لے لوں گی، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بس کر دو جو تم نے طلاق لینی ہے۔ طلاق، مجھے تم جیسی لالچی عورت کے ساتھ رہنا نہیں۔ صرف اس مرد کے ساتھ تم اس وجہ سے ہو کہ تمہیں طلاق چاہیے، خلا تم نہیں لے سکتی۔ پیسہ چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، جا سکتی ہو تم۔ آج سے تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ مر کے بھی میرے سامنے مت آنا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں حویلی والوں کی نظر میں خود کو گرا چکی ہوں۔ صرف تمہاری وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ دیکھو ایسا مت کرو۔ اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے بولی، دور رہو مجھ سے اور چھونے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اتنا ہی تمہیں خیال ہوتا تو پہلے اسے طلاق لے لیتی، مجھ سے ملنے نہ آتی۔ میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم بھی وارننگ دی تھی، خلا لو، طلاق لو، جو لینا ہے لو۔ اب میرے فیملی والے مسلسل مجھے شادی کے لیے فورس کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو میرا رشتہ بھی طے کر چکے ہیں۔ اب بھلا میں تمہیں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ پلیز تم جا سکتی ہو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ والی مووی مجھے دیکھنی ہے، یہ والی لگائیں نا۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ شو ہوتی موویز میں سے ایک مووی بتانے لگی۔ پتہ بھی ہے یہ کتنی زیادہ خوفناک ہے، ڈر جاؤ گی تم۔ آج بھی تھوڑا بہت وہ ہر ویکینڈ پہ کوئی نہ کوئی مووی دیکھتے تھے، اس وجہ سے اس کے پہلو میں بیٹھی ضد کر رہی تھی، نہیں نا مجھے یہی دیکھنی ہے، یہ بہت زیادہ رومانٹک بھی ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ لیکن مجھے پھر بھی یہی دیکھنی ہے، وہ دوبارہ سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، لگا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مووی لگا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ مووی دیکھنے لگے۔ اس کا سٹارٹ ہی اتنا خوفناک تھا کہ وہ بالکل اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی، مگر پھر بھی بند کرنے کا نہیں بول رہی تھی۔ رکو بڑی LCD پہ لگاتا ہوں، یہاں صوفے پہ میں ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہا، بیڈ پہ چلتے ہیں۔ اس نے LCD پہ مووی لگا دی
اس کے ساتھ بستر میں آ گیا۔ جیسے جیسے مووی آگے بڑھ رہی تھی اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ وہ مزید سہمی جا رہی تھی۔ اچانک ایک خوفناک سین دیکھ کے فوراً سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ بند کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، میری جان نیند کیوں نہیں آئے گی؟ تم نے تو خود ہی بولا تھا تمہیں یہ دیکھنی ہے، تم ڈرتی نہیں ہو، تم بہادر ہو تو اب بہادر بن کے ساری دیکھو نا، مجھے نہیں دیکھنی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا چکی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، بہت اچھے میری جان، اب تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر کو دھیرے دھیرے سہلائے جا رہا تھا۔ ایک دم سے اسے نیچے لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ وہ خوفناک سا، اپنا روپ دکھاؤں تمہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں مطلب وہ ڈر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اپنے رشتے کی نوعیت بتاؤں کہ ہم دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ محبت بھرا بوسہ دے چکا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے جانے لگی۔ نہیں نا، ایسے نہیں کریں۔ وہ پیچھے پیچھے ہو رہی تھی مگر وہ اس کے گرد دونوں بازو رکھتا ہوا راہ فرار ختم کر چکا تھا اور وہ ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر شدتیں لٹاتے ہوئے اسے مکمل طور پہ اپنا بنانے کے چکروں میں تھا۔ رات بھر وہ اس کی باہوں کے حصار میں روتی رہی تھی، سسکتی رہی تھی، اسے دور جانے کی کوشش کرتی رہی تھی مگر وہ اسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ احساس کروا رہا تھا کہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، کتنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ صبح اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے وہ سو رہی تھی، اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی اس حسین لڑکی کو اپنے پہلو میں سوتا ہوا دیکھ کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ دھیرے دھیرے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا اسے اٹھانے لگا۔ اٹھ جاؤ جانے من، ابھی تک کیوں سو رہی ہو میری جان، میری زندگی، اٹھ جاؤ نا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ دوبارہ سے اس کے سینے میں منہ چھپا چکی تھی۔ مت کرے نا ایسا، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں دوبارہ سے بند کر گئی تھی۔ پلیز آپ میرے ساتھ باتیں ہی نہ کریں، مجھے آپ کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کے دیکھا، دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے رات بھر اسے یہ احساس کروایا تھا کہ وہ اس دنیا میں کوئی بے معنی لڑکی نہیں، بس ایک شخص کے ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اس کی پناہوں میں وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اتنے سالوں میں کبھی اس نے خود کو اتنا مضبوط تصور نہیں کیا جتنا اس شخص نے اسے احساس دلایا۔ میری چھوٹی سی گڑیا کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن مجھے تو ابھی آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں 5 منٹ کی نیند اور لینی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ توبہ، شوہر سے زیادہ تو آپ کو نیند پیاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے آیا۔ ابھی تک وہ گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھا۔ مجھ سے ٹاول تو آپ نے مانگا ہی نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، جیسے مذاق بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔
مانگنا تھا کیا؟ تم اٹھ کے دے دیتی، جیسے تم سو رہی ہو، تم نے مجھے نہیں دینا تھا۔ سامن کے بالوں سے پانی مومنہ کے چہرے پہ گر رہا تھا، جسے اس کی آنکھیں اب مکمل طور پہ کھل چکی تھیں۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا ایک ٹاول پکڑانا میری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، کبھی آپ بدلیں گے تو نہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے پھر تکلیف ہوگی جب آپ بدل جائیں گے، مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ کس نے بولا ہے کہ میں بدل جاؤں گا؟ تم میری محبت کے بدلے مجھے محبت دے رہی ہو، مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو مومنہ، بہت معصوم سی، پاکیزہ سی لڑکی ہو، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ آپ بھی بہت اچھے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھ سے اتنی زیادہ محبت کی، مجھے نہ کوئی مما کی محبت ملی، نہ بابا کی، نہ بہن بھائیوں کی، کسی کی بھی مجھے محبت نہیں ملی۔ آپ نے مجھ سے اتنی زیادہ محبت کی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے خود کو اس حویلی میں پایا، لیکن آپ نے مجھے اتنی زیادہ محبت دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ بہت اچھے ہو، آپ کے اندر مجھے اپنی مما بھی نظر آتی ہیں، بابا بھی، بہن بھائی بھی، میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں محبت کی طلبگار تھی، اللہ جی سے دعائیں مانگتی تھی، مجھے ویسی محبت کیوں نہیں ملتی جیسی باقی لڑکیوں کو ملتی ہے، میرے فیملی والے کیوں نہیں؟ اتنی زیادہ میں اللہ جی سے شکایتیں کرتی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا بدلے میں مجھے آپ مل جاؤ گے جو مجھے اتنی زیادہ محبت دو گے، اتنا زیادہ پیار دو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھا اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی چھوٹی سی معصوم سی گڑیا میری زندگی میں کیوں اللہ جی نے شامل کر دی، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا یہ چھوٹی سی گڑیا محبت کے قابل تھی، جسے محبت کی ضرورت تھی اور محبت دینا چاہتا تھا۔ تم نے بھی مجھے وہ محبت دی جو مجھے چاہیے تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جب باہر سے چلانے کی آواز آنے لگی وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگے۔ سامنے دیکھا مریم چلائے جا رہی تھی، غصے میں کہنے لگی، مجھے تم اسے طلاق دو، تم صرف میرے شوہر ہو۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے اس کے پاس آئی، اس کے سینے سے لگ گئی، وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے، مجھے تم سے دور نہیں جانا، پلیز۔ تم اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالا، اور حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کا پلان کامیاب ہو چکا تھا، وہ شخص اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے خود سے دور کر گیا، اس کو چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ ملازمہ اس کو چھوڑ دو، اسے اپنی زندگی سے نکالو۔ خبردار جو تم نے اسے ملازمہ کہا، وہ بیوی ہے میری، میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ غصے میں اسے 3 جملے تو کہہ چکا تھا جن سے اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی یہ جملے نہیں سننا چاہتی تھی، مگر وہ اسے طلاق دیتا ہوا اپنی زندگی سے نکال چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا بازو پکڑنے لگا۔ مومنہ دور ہوئی تھی، اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک دم سے وہ اس کی طرف گئی، مومنہ کے پاس بھاگی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جلدی سے مریم کے پیچھے بھاگا۔ مریم نے ٹوٹے ہوئے گلدان کا کانچ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی، یہ کہتے ہوئے مریم کے پاس آئی۔ ایک دم سے وہ کانچ اس کے پیٹ میں مار چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
وہیں سیڑھیوں سے نیچے گر چکی تھی۔ اس نے پیچھے مریم کو دھکا دیا، فوراً سے مومنہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، جس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکی کا بابا جان، پاگل خانے میں اسے بھیج کے آئیں۔ اسے لے کے فوراً ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ اتنے وقت میں اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کے دیوانہ وار اسے چومے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد اسے لے کے ہاسپٹل پہنچا۔ اسے پیٹ میں کافی گہرا کٹ لگا ہوا تھا، جہاں پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ جب اسے ہوش آئی، ڈاکٹر نے اسے کمرے میں جانے کی اجازت دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے لبوں کے اوپر چھپ کے شدت سے چوم چکا تھا۔ پاگل تھی کیا؟ مجھے چھوڑ کے جانا تھا، اتنی بری حالت کر لی۔ وہ اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومے جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، اب مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ مریم دوبارہ سے مارنے کی کوشش کرے گی۔ اس کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ دوبارہ کوئی مارنے کی کوشش نہیں کرے گا، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے بعد اسے واپس حویلی میں لے کے آ چکا تھا۔ مریم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس پہ حملہ کرنے کی وجہ سے حویلی والے سبھی اب اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ مریم تو جیل جا چکی تھی اور اسے وہ مقام مل گیا تھا جو وہ شخص دینا چاہتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ معصوم سی لڑکی اس کے لیے اتنی اہم ہو جائے گی، اسے اتنی محبت کرنے لگے گا۔